یردن کے بیابان کے ویران علاقے لباس بنجر زمین کی تزئین کے بالکل برعکس سخت چہرے والا آدمی اور ایک توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ اس کی سادگی اور شعلہ بیانی نے دور دور سے بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ریگستان میں آنے والوں میں فریسی اور صدوقی یہ مت سوچو کہ ہمارا باپ ابراہیم ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کے لائق پھل لاؤ، لیکن کلہاڑی پہلے ہی درختوں کی جڑوں پر رکھی۔ ہر وہ درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یردن کے بیابان کے ویران علاقے میں ایک شخصیت ابھری جو اونٹ کے کھردرے بالوں میں ملبوس تھی۔ اس کا لباس بنجر زمین کی تزئین کے بالکل برعکس تھا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، ایک سخت چہرے والا آدمی، اور ایک آواز جو آنے والے انقلاب کے جوش سے گونج رہی تھی۔ اس کا پیغام سادہ لیکن بہت گہرا تھا۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ یوحنا کے الفاظ صحرا کی خاموشی کو چھیدتے ہوئے بنجر پہاڑیوں کے پار گونج رہے تھے۔ اس کی سادگی اور شعلہ بیانی نے دور دور سے بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ان نئے الفاظ کو سننے کے لیے بے چین تھے جو ایک نئے دور، راست بازی اور خدائی فضل کی بادشاہی کا وعدہ کرتے تھے۔ ریگستان میں آنے والوں میں فریسی اور صدوقی بھی شامل تھے جو اس زمانے کی ایک مذہبی اشرافیہ سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے خود اعتمادی کے ساتھ یوحنا سے رابطہ کیا، لیکن یوحنا کے الفاظ نے ان کی تسکین کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا، یہ مت سوچو کہ ہمارا باپ ابراہیم ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یوحنا کا پیغام واضح تھا۔ نجات پیدائشی حق یا حیثیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حقیقی توبہ اور دل کو تبدیل کرنے کا تھا۔ آسمان کی بادشاہی چند مراعات یافتہ لوگوں کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان سب کے لیے کھلی تھی جو اپنے آپ کو عاجزی کرنے اور خدا کی راست بازی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب بھیڑ جمع ہوتی چلی گئی تو یوحنا نے انہیں نصیحت کی کہ توبہ کے لائق پھل لاؤ، لیکن کلہاڑی پہلے ہی درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر وہ درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا اسے کاٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یوحنا کے الفاظ ایک سخت انتباہ تھے ان لوگوں کے لیے جو آسمان کی بادشاہی کی تلاش میں تھے۔ ایک عمل کی دعوت تھی۔ صرف خدا کا بیٹا کے لقب کا دعویٰ کرنا کافی نہیں تھا۔ حقیقی شاگردی کے لیے ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت تھی جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کا پھل دیتا ہے۔ ہجوم میں موجود لوگ یوحنا کے پیغام سے متاثر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور بپتسمہ لینے لگے، جو توبہ اور صفائی کا ایک علامتی عمل تھا۔ یوحنا نے انہیں دریائے یردن میں بپتسمہ دیا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اس کا بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لیے، توبہ کے لیے تھا۔ لیکن یوحنا نے ایک عظیم بپتسمہ کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی جو پانی سے نہیں بلکہ روح القدس اور آگ سے ادا کیا جائے گا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ بپتسمہ اس کے ذریعے لیا جائے گا جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، جو خدا کے سچے فیصلے کو لے کر آئے گا، یعنی خداوند یسوع المسیح۔ آمین۔